قرآن پاک میں جہاں سے بھی اٹھا کے دیکھو، آپ دیکھیے ہم نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی۔ پہلے تو یہ وہ جملہ ہے جو اللہ کریم نے اپنے محبوب کی امت کو خاص طور پر عطا کیا ہے، اس سے پہلے کسی کو اس ترتیب کے ساتھ اور اس ترکیب کے ساتھ یہ نعمت عطا نہیں کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امت کے لیے، امت مصطفیٰ کے لیے نازل کی گئی، اور ساتھ حکم کیا ہے سرکار دو عالم کا؟ پانی پینا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، لباس پہننا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، سواری پہ بیٹھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، کاروبار پہ بیٹھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، سفر کا آغاز ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، حضر میں ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، بازار میں جاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، بازار پہ جاؤ، پہاڑ پہ جاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، بولو تو بسم اللہ سے بولو، سبحان اللہ، جو کام بھی کرو اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو۔ کیا ہے یہ؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حکم ہی یہ دیا گیا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے لگو میری رحمت کو پکارو، سبحان اللہ، میری رحمت کو آواز دو، میری رحمت کو آواز دو، سارے کام آسان ہو جائیں گے، سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تو برکتیں شامل ہو جائیں گی، پانی سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تو شفا کا ذریعہ بن جائے گا، مسند کاروبار پر بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ لیں تو برکتیں ہی برکتیں ہو جائے گی، سفر کا آغاز بسم اللہ سے کریں سفر آسان ہو جائے گا۔ یعنی ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کی رحمت کو پکارو، اللہ کی رحمت شامل حال ہو گئی تو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اور اسی ایک جملے سے رب کے 30 پاروں پر مشتمل کلام کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ یہ کس بات کا آغاز ہے؟ آگے جو کچھ بھی آئے گا نا قرآن پاک کے 30 پاروں میں، ان سب پر اللہ کی رحمتیں غالب ہیں، ان سب پر اللہ کا کرم غالب ہے، رحمت کی صفت اس پر غالب ہے، کیونکہ آغاز اس سے ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، پہلے بھی رحمان رحیم ہے، بعد میں بھی رحمان رحیم ہے، اور درمیان میں الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، اور اس کا رب ہونا ہی اس کی رحمت کی دلیل ہے، کیونکہ اس کی رحمتیں ہیں، وہ رب ہے نا عالمین کا۔ تو پتھروں میں پلنے والا کیڑا بھی اس کی ربوبیت کا مرہون منت ہے، بے شک بے شک بے شک، پہاڑوں کی چوٹی پر رہنے والے جانور بھی اس کی رحمت سے پرورش پا رہے ہیں، ماں کے رحم میں بچہ بھی اس کی رحمت کی وجہ سے پرورش پا رہا ہے۔ انسان، حیوان، کائنات کی ہر چیز، چند پرند، مویشی، یہ سارے کے سارے وہی پار رہا ہے نا، عالمین کا رب ہے نا، عالمین کا وہ رب ہے، سب کو پار رہا ہے، وہ سب کو پار رہا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے، سبحان اللہ، وہ سب کو پار رہا ہے تو یہ اس کا کرم ہے، اس کی رحمتیں ہیں، اور اس کی رحمتیں اپنی مخلوق پر اتنی عام ہیں کہ بزرگان دین کہتے ہیں رب کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں، اس کی رحمت عامہ سب کے لیے ہے، بے شک، وہ دیکھ لے جو نوکر اپنے مالک کا نافرمان ہو، مالک اس کا کھانا پینا بند کر دیتا ہے، انسان اپنے نافرمان ملازم کا کھانا پینا بند کر دیتا ہے، خرچہ بند کر دیتا ہے۔ یہ محکمے مختلف جو ہیں یہ اپنے ملازمین کی تنخواہیں ختم کر دیتے ہیں کام نہ کرنے کی وجہ سے، حالانکہ یہ عارضی مالک ہیں، چند دن کے مالک ہیں، ان کے پاس اختیار ہی نہیں، بے اختیار ہیں، عارضی اختیار رکھتے ہیں۔ وہ احکم الحاکمین ہے، مقتدر اعلیٰ ہے، تمام اختیارات کا مالک ہے۔ سبحان اللہ، کتنی مخلوق ہے کائنات میں جو اس کے وجود کا بھی انکار کرتی ہے، مگر اس نے کبھی ان کا رزق بند نہیں کیا۔ واہ 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 واہ، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم زیادہ مالدار ہیں، بے شک بے ایمان لوگ دنیاوی نعمتوں سے زیادہ مالا مال ہیں، بے شک، حالانکہ تقاضا یہ ہے مالک کا کہ چونکہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کی توحید پر ایمان نہیں لاتے، اس کے محبوب پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کا رزق بند کر دیا جائے، ان کی عزت کو ختم کر دیا جائے، ان کے اقتدار کو ختم کر دیا جائے، ان کے اقتدار کو اختیار کو ختم کر دیا جائے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں غیر مسلم زیادہ با اختیار ہے،
غیر مسلم زیادہ مالدار ہیں، غیر مسلم زیادہ اقتدار میں ہیں. کیوں بلا؟ اس لیے کہ یہ اس کی رحمت عامہ ہے. وہ اپنے نافرمانوں پر بھی رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، اپنے نافرمانوں کو بھی موت کے گھاٹ نہیں اتارتا، اس لیے کہ اس نے پہلے دن سے روز ازل سے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کرنا حرام کر دیا. میں اپنی ذات پر ظلم کرنا حرام کر دیا. انسان تو بھی ظلم نہ کر. میں نے اپنی ذات پر رحمت کرنا لازم کر لیا ہے. سنا نہیں آپ نے قرآن کریم فرقان حمید کی وہ آیت مقدسہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ سورہ انعام میں ارشاد فرمایا کتب ربکم، تمہارے رب نے فرض کر لیا، لازم کر لیا، تمہارے رب نے لازم کر لیا علی نفسہ اپنی ذات پر رحمت کو، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا. اور یہ اسی کی رحمت کو لازم کیے جانے کا انداز ہے کہ وہ ساری زندگی بدکاری میں بسر کرنے والی عورت کو ایک پیاسی کتیا کو پانی پلانے پر بخش دیتا ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. ساری زندگی بدکاری کبھی ترین فعل ہے زنا کرنا، گناہ کبیرہ ہے، ظلم عظیم ہے. ایک عورت ساری زندگی یہ کام کرتی ہے مگر ایک پیاسی کتیا کو پانی پلاتی ہے اور اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اسے معاف کر دیا جاتا ہے، اس کی رحمت غالب آ جاتی ہے، اس کی رحمت غلبہ کرتی ہے، نافرمانیاں بھلا دیتی ہے، نافرمانیاں بھلا دیتی ہے اور اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے. رحمت والا معاملہ ہو جاتا ہے، رحمت جاری کر دی جاتی ہے. اتنی عنایت کی جاتی ہے، اتنی عنایت کی جاتی ہے، اتنی عنایت کی جاتی ہے. اور پھر یہ میں نے پہلے بات کی ہے رحمت عامہ کی. وہ رحمت عامہ ہے جس کے ذریعے سے رزق ملتا ہے، عزت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، اختیار ملتا ہے، مال ملتا ہے. اور ایک اس کی رحمت خاصہ ہے جو صرف اہل ایمان کے لیے ہے. جس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ اپنے گناہوں کے باوجود بھی اس کی رحمت خاص کا حقدار ہے. اور اس کی رحمت خاص کیا ہے کہ اس دنیا کے بعد جو دنیا آئے گی، قبر سے لے کر میدان حشر تک کی جو منزلیں ہیں وہ اس کی خاص رحمت کی وجہ سے آسان ہوتی ہے، اس کی رحمت خاص کی وجہ سے. اور وہ جو اس کی رحمت خاص ہے نا وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے. رحمت عام کے لیے بہانے کی ضرورت نہیں ہے، رحمت عام کے لیے بہانے کی ضرورت ہے. وہ ہر ایک پر ایسے سمجھ لیں جیسے برسات کے موسم میں بارش ہوتی ہے تو نہ وہ گلستان کو دیکھتی ہے اور نہ وہ کوڑے کے ڈھیر کو دیکھتی ہے، نہ وہ پہاڑ کی چوٹی کو دیکھتی ہے اور نہ وہ نشیب کی پستی کو دیکھتی ہے. وہ بارشیں جو برسات کے موسم میں بارش ہوتی ہے وہ کھیتوں پہ بھی یکساں برستی ہے اور ریگستانوں میں بھی یکساں برستی ہے، کھلیانوں میں بھی یکساں برستی ہے اور گلستانوں میں بھی یکساں برستی ہے. رب کی رحمت عامہ ایسے ہے جو پوری کائنات پر یکساں برستی ہے. وہ مسلمان بھی اس سے فیض یاب ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی فیض یاب ہوتے ہیں، کافر بھی فیض یاب ہوتے ہیں، مومن بھی فیض یاب ہوتے ہیں، مشرک بھی فیض یاب ہوتے ہیں اور موحد بھی فیض یاب ہوتے ہیں. اور اس کی دوسری رحمت خاصہ ہے جو صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے. اور وہ بہانے ڈھونڈتی ہے اللہ اکبر، اعلان کر کے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو. واہ، اسرفوا علی انفسہم، ایمان لانے کے بعد اپنی جانوں پر ظلم کیا، نافرمانیاں کی، گناہ کیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک تمہارا اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. یغفر الذنوب جميعا، تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہانے کی تلاش ہے، بے شک بہانے کی تلاش ہے. اور یہ رحمت جو ہے یہ عمل کی محتاج نہیں ہے. واہ 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 واہ، یہ رحمت عمل کی محتاج نہیں ہے. بزرگان دین نے لکھا، بہت بڑے محدث تھے، دن رات دین کی خدمت کرتے تھے، دن رات احادیث مبارکہ کو جمع کرنا، لوگوں تک پہنچانا. 60-70 سال دین کی خدمت کی. اللہ، اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کسی صاحب دل کو ملے خواب میں،
انہوں نے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ بڑی خدمت کی تم نے دین کی، کملی والے کریم آقا کے فرامین کو تم نے پھیلایا، بڑا کام ہے، اللہ نے کیا سلوک کیا؟ کہنے لگے اس کام کی تو قیمت ہی کوئی نہیں پڑی، واہ 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 واہ، اس کام کی قیمت نہیں پڑی، قیمت نہیں پڑی، مگر مجھے بخش دیا گیا۔ پوچھا کس طرح بخشا گیا؟ کہنے لگے ایک دن میں بیٹھا حدیث مبارک لکھ رہا تھا، اور حدیث مبارکہ لکھتے لکھتے میں نے قلم جو ہے وہ دوات میں ڈالی، پھر کچھ کام یاد آیا تو وہ قلم ابھی میں نے باہر نکالی، لکھنا شروع کرنے لگا تو ایک مکھی آ کر قلم پر بیٹھ گئی، واہ اس نے سیاہی کو چوسنا شروع کر دیا، واہ واہ واہ، اور میں نے اس وجہ سے قلم کو اتنی دیر تک حرکت نہیں دی جتنی دیر تک وہ مکھی وہاں سے اڑی نہیں کہ اس کی پیاس بجھ جائے۔ واہ واہ واہ، رب کریم نے فرمایا اے میرے بندے تو نے میری مخلوق پر ترس کھایا، آہا، اس کی پیاس کا احساس کیا، جا میں نے تجھے اسی وجہ سے بخش دیا۔ سبحان اللہ، اس کی رحمت سبحان بہانے اللہ، تلاش سبحان کرتی اللہ، سبحان اس کی اللہ، رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔